بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی اور آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک ٹاپک چل رہا تھا اور ایک بات پہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بات پہ اللہ کے کرم سے میں پہنچ گئی ہوں اور آج میں نے سوچا کہ میں بات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ جو آج کا ہمارا اس نشست میں جو باتیں ڈسکس ہوں گی نا، جو باتیں جس پہ میں بات کروں گی، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ انسان کس بات کو روتا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو کہ وہ قرار پائے۔ وہ روتا کس بات کو ہے اور ایسا کیا ہو کہ وہ قرار پائے۔ یہ نون میم راشد نے نا اپنی ایک نظم میں اس کو وہ کہا ہے، اس دنیا کو نوحہ آباد جہاں کہا ہوا ہے کہ جو دنیا ہے یہ نوحہ آباد، یہ نوحوں کی سرزمین ہے، یہ رونے دھونے کی جگہ ہے۔ اور یہ اس حد تک رونے دھونے کی جگہ ہے نا کہ یعنی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو رونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ نارمل ہے۔ اگر وہ روئے نا تو اس کو رلا دیا جاتا ہے۔ یہ رونا اس کے لیے اتنا اہم ہو جاتا ہے، اتنا اہم چیز ہے اس کے لیے۔ تو انسان روتا کس بات کو ہے؟ جب میں نے بھی اس بات پہ غور و فکر کیا، اپنے دوستوں سے بھی بات کی، تو ایک ہی بات کی سمجھ آ گئی کہ انسان ہجر کو روتا ہے، انسان جدائی کو روتا ہے۔ یعنی 2013 میں داجی کا حادثہ ہوا تھا نا، اور آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ انسان ہجر کو، انسان جدائی کو روتا ہے۔ وہ پہلی دفعہ جب کھل کے رویا نا، وہ تب رویا جب وہ ماں کے وجود سے الگ ہو گیا۔ اب ماں کے وجود میں وہ اپنے آپ کو ایک محفوظ مقام پہ تصور کر رہا تھا، یا مطلب ٹھیک ہے شعور اس کو نہیں تھا، لیکن کیا پتہ ہو وہ بعد میں بھول بھال گیا ہو۔ تو جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو وہ ایک محفوظ پروٹیکٹڈ مقام سے ایک انتہائی کھلی دنیا میں آ جاتا ہے، تب وہ کھل کے روتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے شاید، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس نئے سسٹم میں آ کے نا کچھ اجنبیت محسوس کر رہا ہے، وہ روتا ہے۔ دوسری دفعہ وہ تب روتا ہے نا جب ماں اسے اپنی گود سے الگ کرتی ہے، جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے، ماں اسے اپنی گود سے الگ کرتی ہے، تب بھی اسے بخار ہو جاتا ہے، تب بھی وہ روتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور بعد میں زندگی بھر وہ جس چیز کے لیے پریشان، مطلب جس چیز کی اسے ضرورت پڑتی رہتی ہے نا، مطلب جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو تب بھی یہ ضرورت پڑتی ہے والدین کی نا۔ مطلب جب میرے داجی حج کرنے جا رہے تھے نا تو وہ بہت خوش تھے، داجی بیوی دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ حج کرنے گئے تھے نا۔ تو تب میں نے بولا تھا، میں نے کہا تھا ہاں داجی بس والدین کو تو محبت سے دیکھنا بھی مقبول حج کا ثواب ہے نا۔ تو میں نے کہا دیکھیں نا، آپ ادھر جا رہے ہیں اور ہم ادھر ہی۔ اس وقت داجی کی آنکھیں ریڈ ہو گئی اور داجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تب میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے ایسی بات کیوں کی نا۔ تو تیسری دفعہ وہ تب پریشان ہوتا ہے نا جب ماں اسے مطلب اپنے کمرے سے یا اپنے بستر سے الگ کر دیتی ہے نا، تو بہانے سے ماں کے پاس جا کے اس کے پاس لیٹتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی گود میں سر رکھنے کی کوشش کرتے، جس میں اثر اوقات اس کو ڈانٹ بھی پڑ جاتے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، لیکن اسی ضرورت بہرحال ساری زندگی پڑی رہتی ہے اپنے ماں باپ کی۔ ساری زندگی وہ جدائی کو محسوس کرتا ہے جو ماں کی گود سے الگ ہو کے اس نے فیل کی تھی۔ اسی طرح جدائی کی کئی ایک قسمیں ہیں، 1850 قسمیں ہیں۔ کیا کیا بندہ بولے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ پورا سسٹم جو ہے نا، یہ زلزلوں کی سرزمین ہے۔ یہاں مسلسل تغیر اور تبدل ہے، یہاں مسلسل تغیر اور تبدل سے گزر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بات کی ہو کہ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ تغیر تبدل پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا مجھے تغیر محسوس نہیں ہوتا نا، مجھے مطلب نہیں محسوس ہوتا، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مطلب ایک عرصہ پہلے تم ماں کے پیٹ میں تھی، تو کیا تم اب بھی وہاں ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں اب بھی وہاں ہوں، لیکن تم نہیں سمجھو گے، تم لوگ نہیں سمجھو گے، اس لیے اس بات کو جانے دو۔ یہ میں نے کیوں بولا تھا کہ جب میں فون کرتی تھی نا تو میں کہتی تھی ہیلو بیبی،
اور میرے ایک ہیلو سے میری ماں پتہ چلا لیتی کہ میں روئی ہوں، میں ہنسی ہوں، میں بیمار ہوں، میں خفا ہوں، میں خوش ہوں. وہ ایک میری آواز ایک دفعہ سن کے نا وہ سارے کے سارے پتہ چلا لیتی. وہ کوئی اتنی بڑی ڈاکٹر تھی نا. تو میں نے سوچا کہ ہاں میں ادھر ہی ہوں، لیکن تم لوگ نہیں سمجھو گے، میں ان کی اتنی ہی قریب ہوں جتنا ایک بچہ جب وہ پیدا نہیں ہوتا اور ماں کے قریب ہوتا ہے. جب یہ بات ہوئی نا تو ایک منٹ کال آئی ہے کسی کی، اس کو ذرا بند کروں. اچھا تو نا یہ پھر ماں کی قربت کے لیے وہ بندہ مطلب ماں کی قربت کو فیل کرتا ہے. تو جب میری والدہ 2019 میں دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس وقت میں پریشان ہو گئی تھی. میں نے کہا یار اب میں کہاں ہوں؟ میں تو لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ میں اب بھی ایون ماں کے پیٹ میں ہوں، تو اب میں کہاں ہوں؟ اب تو وہ چلی گئی. تو اس رات میں نے خواب دیکھا اور مجھے میری بیوی نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے جو دعائیں کرتی ہوں نا، تو وہ میں کاغذ پہ لکھ کے تم لوگوں کے سرانے کے نیچے رکھتی ہوں اور فرشتے آ کے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. یعنی انہوں نے پھر مجھے باور کرا دیا تھا کہ میں ابھی تم لوگوں کے قریب ہوں، تم لوگ میرے ابھی بھی قریب ہو. تو پھر میرے بڑوں نے مجھے سمجھایا کہ تغیر اور تبدل کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے ظاہر سے ہے، آپ کے باطن سے نہیں ہے. باطن میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے، باطن وہی ہے. باطن میں کوئی بھی مطلب نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. باطن تغیر اور تبدل سے ماورا ہے، اور تغیر اور تبدل میں درد ہے اور ظاہر میں درد ہے. باطن میں اگر آپ چلے جائیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جہان اکبر ہے اور جہان اصغر ہے. تو جہان اصغر، حالانکہ لوگ کہتے ہیں باہر جہان اکبر ہے اندر جہان اصغر ہے، لیکن میں کہتی ہوں نہیں، اندر جہان اکبر ہے اور باہر جہان اصغر ہے. اندر میرا ماضی، حال، مستقبل، میری ہر چیز میرے اندر موجود ہے، اور باہر جہان اصغر ہے. باہر تو اتنی چیزیں ہیں جس کو میں کاؤنٹ کر کے بتا سکتی ہوں کہ میرے ارد گرد کیا کچھ ہے. ہاں اندر کا کسی کا باپ بھی پتہ نہیں چلا سکتا کہ اس وقت میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ اور کس اسٹیٹ آف ہارٹ میں ہوں. تو اندر ایک بہت بڑا جہان آباد ہے جس میں کوئی جدائی نہیں ہے، جس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ بات میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ تغیر کا تعلق ظاہر سے ہے اور ظاہر ہی میں درد ہوتا ہے. باطن میں تغیر نہیں ہے اور باطن میں درد نہیں ہے. اچھا یہاں ایک اور مزیدار بات بتاتی ہوں کہ ہم اللہ پاک سے، دیکھو یہ تو پتہ چل گیا کہ انسان کس بات کو روتا ہے. اب یہ بھی پتہ چلانا ہے کہ کیا ایسا ہو کہ وہ قرار پائے. یہ بھی بہت ضروری، انتہائی ضروری بات تو یہ ہے کہ کیا ایسا ہو کہ وہ قرار پائے. ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں گا تو تم اس کی برتری کو تسلیم کر لینا. فرشتوں کو بولا تھا نا کہ تم اس کی برتری کو تسلیم کر لینا اور سجدے میں گر جانا. تب شیطان نے انکار کیا اور شیطان ملعون قرار پایا. اللہ پاک نے ہمارے اندر اپنی روح پھونک دی، اور پھر وہ اللہ پاک فرماتے میں تیرے اندر ہوں تو غور کیوں نہیں کرتا. اور اللہ پاک فرماتے میں تمہارے سانسوں کے درمیان ہوں، میں تمہارے دو سانسوں کے درمیان ہوں. اللہ پاک ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے اوپر ایسے معاملات آ جاتے ہیں، یہ ہمارے نفس کے، ہمارے مطلب اتنی سخت دنیا داری اور اتنا سخت نفسانیت ہمارے ارد گرد ہمارے اوپر لپٹ جاتی ہے کہ وہ جو نور ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر اس نور تک ہماری رسائی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جو وجود اللہ پاک سے کنیکٹڈ ہو اسے کثرت متاثر نہیں کرتی. اور یہ باقی ساری چیزیں کثرت ہیں یہ دنیا میں. مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آئینہ قدرت میں خود کو دیکھا اور میں خود پہ فریفتہ ہو گیا، اور پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محبت سے انسان کو تخلیق کر لیا. تو وہاں سے اللہ پاک کی تجلی، وہاں بے رنگی ہے، وہاں سب جب بات نیچے تک آتی ہے. بس اس سے سمجھے نا کہ جیسے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہ ایک کپل تھا، اور وہ ایک کپل سے یہ دیکھے 8 ارب لوگ بنے ہوئے ہیں، اور کتنے سارے مر چکے ہیں، کتنے سارے مزید پیدا ہونے ہیں، اور کتنے سارے ابھی موجود ہیں. حالانکہ یہ کہانی ایک کپل سے چلی تھی، ایک جوڑے سے چلی تھی. تو اتنی زیادہ کثرت دنیا میں ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا اندرون ہے، جو ہمارا وجود ہے، جو ہمارا the real one ہے، جو ہم ریئل میں ہے، جو ہم اللہ اندر ہیں،
ہمارا وہ اندر جب ہم وہاں سے اپنے آپ کو مطلب یہ باقی چیزیں ہم جھاڑ لیتے ہیں خود سے اور ہم اپنے اس اندر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا اندر ہے نا وہ کثرت سے متاثر نہیں ہوتا. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں نا کہ جو اس حد تک کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ کثرت میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو پھر انہیں فرق نہیں پڑتا. یعنی جو وجود جو بندہ اللہ پاک سے کنیکٹڈ ہو اسے کثرت متاثر نہیں کرتی. اب یہاں تک پہنچے کیسے؟ اور اچھا یہ بات ایک اور بات بتاتی ہوں کہ کثرت میں اگر ہم ایک دفعہ پھنس گئے، ہاں یہاں ایک اور مزے کی بات سمجھ لیں، یہاں ہر چیز کی بڑی شدید گریویٹی موجود ہے، ہر چیز کے ہیڈن ذخائر ہے، ہر چیز کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں. جس طرف تو نے منہ کر لیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے راستے پہ پکا کرتا ہے نا، تو جس طرف ہم نے منہ کر لیا یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے جو اسموکنگ کرنے والے ہیں نا، جب وہ اسموکنگ کرتے ہیں تو پہلی کش پہ اسے کھانسی لگ جاتی ہے، پھانسی کہنے لگی، اللہ معاف کرے پھانسی کہنے لگی تھی، پہلے کش میں اس کو کھانسی لگ جاتی ہے، دوسرے میں تھوڑی بہت لگ جاتی ہوگی، تیسرے میں اور بھی کم، چوتھے میں وہ آرام سے کش لے لیتا ہے، اور پانچویں میں وہ اپنے اتنا بدماش ہو چکا ہوتا ہے کہ نتنوں سے اپنا دھواں نکالنے لگتا ہے. تو چاہے وہ آپ صحیح راستے پہ چلیں گے، چاہے آپ وہ غلط راستے پہ چلیں گے، آپ ایک دلدل کی سمت آپ آپ اترتے چلے جاتے ہیں. چاہے وہ اچھا راستہ ہو تب بھی، چاہے وہ برا راستہ ہو تب بھی آپ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، یہ آپ کا مضبوط ہونا صحیح راستے پہ بھی ہے، غلط راستے پہ بھی ہے. لیکن اگر غلط راستے پہ چلتے ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم جس لمحے مڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم مڑ آتے ہیں تو ہمارا موڑنا پہلے قدم ہے ہمارے لیے مشکل ہوگا، لیکن دوسرا قدم ہمارے مڑ کے آنے سے جو دوسرا والا قدم ہے نا وہ پہلے قدم کے نسبتاً زیادہ آسان ہوگا، پھر اور آسان، پھر اور آسان، پھر اور آسان، اور حتیٰ کہ ہم اپنی غلطی کی طرف دیکھیں گے نا تو ہم پریشان اور پشیمان ہوں گے کہ یہ میں تھا یہ جو غلطی ہم کر رہے تھے، کیونکہ ہم مڑ آئے ہیں. اور جب آپ مڑتے ہیں نا تو آپ کے مڑنے پہ آپ کے قدم مضبوط کر دیے جاتے ہیں. جب آپ غلطی کی طرف بڑھتے ہیں اور تب بھی، جب آپ مڑ کے آتے ہیں تب بھی آپ کے پہلے قدم ہمیشہ مشکل ہوں گے، اس کے بعد آپ کے قدم آسان ہوں گے. تو زندگی بھی اسی طرح 3 طرح سے جی جاتی ہے. ایک تو ضرورت کی زندگی ہے، ایک خواہش کی زندگی، اور عیش کی زندگی ہے. ایک ضرورت کی زندگی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں، جیسے میں چلے واش روم کی مثال دیتی ہوں، ایک واش روم ہونا چاہیے. اور خواہش کی زندگی یہ ہے کہ اس واش روم میں یہ ایسیسریز ہو، یہ ہو، ایسا رنگ ہو، فلانا ڈھمکانا، یہ خواہش کی زندگی ہے. اور ایک عیش کی ہے، جیسے سعودی عرب میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو وہاں کے بادشاہ ہیں نا تو انہیں سونے کے کموڈ بنائے ہوئے ہیں. اب یہ کوئی انتہائی بے ڈنگی بات ہے، اس کو تو چھوڑ دیں. لیکن خواہش بھی، اگر تم خواہش کی طرف منہ کر لیتے ہو نا تو خواہش بھی تمہیں ایک دلدل کی طرح اپنی طرف کھینچتی چلی جائے گی. خواہشوں کو کہتے ہیں نا کہ خواہش جیسے وہ معاف کرے کتا نہیں ہوتا جو اپنے دم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گول 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 گھومتا ہے. خواہشوں کا کوئی انت نہیں ہے. اس لیے ہمیں بہرحال کہیں نہ کہیں پہ رکنا ہوگا، کہیں نہ کہیں پہ رکنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا کوئی انت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میری ایک دوست وہ کہا کرتی تھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اللہ معاف کرے، خواہشوں کا کوئی انت نہیں ہے. تو ہمیں خواہشوں پہ کیا، ہمیں رکنا ہوگا. یہ بات میں نے اپنے استاد سے ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑی مزیدار بات ہے اور بہت نازک بات ہے، اور میں اس بات پہ آ رہی ہوں کہ جیسے ایک پینڈولم ہوتا ہے نا، ہم اس کو پینڈولم کہتے ہیں، وہ جو گھڑی کے درمیان چلتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ دائیں بائیں حرکت کرتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ہماری ہستی کو کراس کر کے گزرتا ہے. وہ جو ہم غمی خوشی تو کہیں نہ کہیں کیا ہمیشہ ہی وہ ہمارے اندر کو چھو کے وہ چیز گزرتی ہے، ہمارے ریئل ون کو، ہمارے انر کو، ہمارے اندر کو، ہماری روح کو وہ چیز چھو کے گزرتی ہے. تو اگر وہ اچھی ہو
تو ہماری وہ خوشیاں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہمارے اندر جو ہمارا خوشیوں والا سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ غمگین ہو، غم دینے والی ہو، تو ہماری ٹینڈنسی بن جاتی ہے یا تو غم کی طرف ہم ہو جائیں گے یا خوشیوں کی طرف ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر کسی چیز میں مجھے اچھا لگا، مجھے قرار آیا، تو میں کیا کروں گی؟ میں اس چیز کی طرف لپکوں گی۔ جب میں لپکوں گی اس چیز کی طرف، وہ چیز مجھے نہیں ملے گی تو لامحالہ میں غم میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، چاہی ہمیشہ دکھی رہے گا، جو چاہت کرے گا وہ ہمیشہ دکھی رہے گا۔ تو اگر میں دوسری طرف اپنی مطلب غم کی طرف تو کوئی نہیں جاتا، لیکن خوشیوں کی طرف سب لپکتے ہیں۔ خوشیوں کی طرف اگر ہم لپکیں گے اور ہم نے اپنی خوشی کسی اور کے ساتھ وابستہ کر لی، اب اس اور کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں وہ خوشی عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا، نتیجتاً ہم غمگین رہیں گے۔ تو اس جو پینڈولم ہے، اس کی جو دائیں بائیں حرکت ہے، اس حرکت کو روک دیا جائے، اپنے ذہن کے، دل کے اس دائیں بائیں گرنے کو روک دیا جائے اور اسے درمیانی والے نقطے پہ لایا جائے۔ جب درمیانی والی نقطے پہ بات آ جاتی ہے، اور جب میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا، جب میں نے خود اس طرح کیا اور کرنے کی کوشش کی، تو سب سے پہلے میں جہاں سے متاثر ہوئی نا، میرا دھیان اپنے ماتھے کی طرف گیا کہ میرے ماتھے میں وہ جو تھرڈ آئی ہے نا، وہ جس کی وجہ سے ہم وہ کوئی ججمنٹل بن جاتے ہیں، لوگوں کے رویوں کو جانچنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بیہیویئرز میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارا ایک ہے نا، مطلب ماتھا، میں نے دیکھا کہ ہمارا ماتھا جو ہے نا وہ کھنچا ہوا ہے، وہ اسٹفنس کا شکار ہے۔ اس کو میں نے شانت چھوڑ دیا، اس کو میں نے، اور دوسری توجہ میرا اپنی شولڈرز پہ میری توجہ گئی کہ ہم نے شولڈرز اٹھائے ہوئے ہیں، ہم ڈیفینسو بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس سے گزرتا اور ہمارا نام لیتا ہے نا کسی اور سے بات کرتے ہوئے، ہم کہتے پتہ نہیں اس نے کیا بولا، پتہ نہیں یہ کیا ہوا، پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس بندے نے ایسے کیوں کہا۔ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں، ہم رویوں کو جج کرتے ہیں، ہم خود کو بچاتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں نا، مطلب آپ نے کبھی خود بھی یہ دھیان دیا ہوگا کہ کبھی جب ہم ہاسپٹل میں کبھی خدا نخواستہ ہوتے ہیں نا، تو نرس سے بات کرنے کے لیے 5 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس نرس سے بات کیسے کریں، کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ نرس ہمیں سخت جواب دے گی یا پیار سے بات نہیں کرے گی، یا جو پیرنٹس آتے ہیں وہ والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، یا والدین کو جب کہا، یہ ٹیچرس کو جب کہا جاتا ہے نا کہ فلانے بچے کے والدین آئے ہیں، تو وہ آپ ان سے ملے تو ٹیچر کہتے ہیں اچھا خیریت ہے، یعنی پتہ نہیں ہمیں کیوں ایسے لگتا ہے جیسے بے خیریتی ہو جائے گی، یا جیسے جس کی وجہ سے نا ہماری پوزیشن ڈیفینسو پوزیشن ہے۔ تو جب میں درمیان میں آ گئی نا، جب اس پینڈولم کے گھومنے کو، ہلنے کو میں نے روک لیا نا، جب میں نے اسے روک لیا تو سب سے پہلے میرا ماتھا ریلیکس ہوا، اور پھر میرے شولڈرز ریلیکس ہو گئے، اور پھر مجھے اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ابھی میری بات سنتے سنتے آپ اس پینڈولم کے اس غمی، خوشی، سیاہ سفید، آنا جانا، یہ والی حرکت آپ روک کے اس کو درمیان میں لے کے آئیں، اس رے پہ لے کے آئیں جو کنیکٹڈ ہے اللہ کریم سے، اس پہ آ جائیں نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک مکمل خاموشی طاری ہو جاتی ہے، ایک مکمل سکون طاری ہو جاتا ہے، مکمل سکون کا سما ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ذرا کر کے دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اور آباد رکھے، اور اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بات باقی ہے، اور بات باقی ہوتی ہے، بات کبھی پوری نہیں ہوتی، بات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو، اللہ حافظ۔ بات شروع کرنے لگی تھی لیکن نہیں، پھر بعد میں بات کروں گی۔